پھر کہتے ہیں کہ ہم بہت روشن خیال ہیں. یہ روشن خیالی نہیں ہے، یہ پسماندگی ہے، یہ ذہنی پسماندگی ہے، یہ سماجی پسماندگی ہے، یہ سیاسی پسماندگی ہے، اور یہ معاشی استحصال اور قتل عام ہے جو آپ انسانوں کا کر رہے ہیں. ہم انشاءاللہ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، اپنی بچیوں کو پڑھائیں گے. ہم حکومت میں نہیں ہیں، ہم تو لوکل باڈیز میں جیت گئے ہیں، اور ہمارے راستے میں آپ رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں. لیکن کب تک رکاوٹ ڈالیں گے؟ انشاءاللہ اپنا حق لیں گے. آپ ہمیں آنے دیجئے. ہم انشاءاللہ ہمارے KMC کے جو اسکول ہیں بچے اور بچیوں کے، انشاءاللہ ان کو ماڈل اسکول بنائیں گے. صرف اس لیے سرکاری اسکول میں بچہ اور بچی نہیں جائے گی کہ کہیں اور وہ تعلیم خرید نہیں سکتے. آپ نے ان اسکولوں کا بیڑا غرق کیا ہے. اس لیے خواتین کے حقوق کے لمبردار جتنے بھی ہیں انہیں کچھ کامن پوائنٹس سے اکٹھا ہونا چاہیے. خواتین کو ٹرانسپورٹ کی عزت والی سروس میسر نہیں ہے. ابھی ایک علامتی طور پر پنک بسیں چلائی ہیں، اونٹ کے منہ میں زیرہ بھی نہیں ہے. 15 سال میں 7-8 ہزار ارب روپے کا ترقیاتی بجٹ ہے. اتنا ہزاروں ارب روپے کا ٹرانسپورٹ کا، تعلیم کا، ہزاروں ارب روپے کا صحت کا بجٹ ہے. اور اگر آپ 20-25 بسیں لے آتے ہیں، اور اگر آپ جو ہے 40-50 بسیں لاتے ہیں، تو آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتے. ہمیں عزت والی ٹرانسپورٹ چاہیے. ہماری مائیں بہنیں بچیاں یہ چنچیوں کے دھکے نہیں کھا سکتی. ان پر کوئی آواز کیوں نہیں اٹھاتا ہے؟ اسی طرح ہم یہ چاہتے ہیں ان کو تعلیم بھی ملے، تحفظ بھی ملے. اس لیے کہ خواتین کے لیے، ورکنگ ویمن کے لیے، گھروں میں رہنے والی خواتین جو بازار جاتی ہیں ان کے لیے ہیرسمنٹ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اور یہ ہیرسمنٹ، اس کا تعلق کس بات سے ہے؟ ہر جگہ پر یہ کام ہو رہا ہے. ابھی BBC نے اپنی رپورٹ شائع کی. سب سے زیادہ ہیرسمنٹ کنسرٹس کے اندر ہوتا ہے. سب سے زیادہ ان جگہوں کے اوپر یہ ہیرسمنٹ ہوتا ہے جہاں پر بہت اپنے نام لحاظ سے لوگ روشن خیال اپنے آپ کو بنا رہے ہوتے ہیں. اس لیے چاہے وہ اپنا ورک پلیس ہو، چاہے بازار ہو، چاہے وہ کوئی جگہ ہو، ہماری خواتین کو تحفظ بھی ملنا چاہیے، اس کے قوانین بھی ہونے چاہیے، اور ہمارا عدالتی نظام اس طرح کا ہونا چاہیے کہ وہ پروٹیکشن فراہم کرے، وہ تحفظ فراہم کرے ہماری خواتین کو. ان کو عزت والا روزگار ملنا چاہیے، عزت سے تعلیم ملنی چاہیے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ سارے لوگ وراثت کے حوالے سے خواتین کا جو حق ہے اس پر آواز بلند کیوں نہیں کرتے؟ اور اس معاملے میں تو میں بالکل کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں بڑے بڑے دیندار لوگوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں ڈنڈی مارتے ہیں. بہت بڑی تعداد ایسی ہوتی ہے جو اپنی بیٹیوں اور اپنی جو بہنوں کو وراثت میں حق نہیں دیتے ہیں. جماعت اسلامی اس کی علمبردار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا، ہم اپنی بہنوں، بیٹیوں اور ماؤں کے لیے اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وراثت میں حق رکھا ہے وہ پورا کا پورا ان کو ملنا چاہیے. اللہ نے ہمیں جو نظام دیا ہے وہ وقار والا، عزت والا نظام ہے. اس میں بیٹی کی حیثیت سے بھی، بہن کی حیثیت سے بھی، بیوی کی حیثیت سے بھی اور ماں کی حیثیت سے بھی عورت کا مقام بہت بلند ہے. اس کا دائرہ کار کی بات ہے، اس کے لیے مواقع فراہم کرنے کی بات ہے، اور اس کو ہمارے آئین اور قانون کے فریم ورک میں ہونا چاہیے. خاندانی نظام دیکھیں، ابھی نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جو اپنی پاپولرٹی پر پیک پر تھی، اور اس نے یہ کہا کہ میں اپنی پولیٹکس میں اور اپنی حکومت میں اس وقت اپنے ہائیسٹ لیول پر موجود ہوں، لیکن میں اپنے اس عہدے کو چھوڑتی ہوں اس لیے کہ میرے خاندان کی مجھے ضرورت ہے. اب ویسٹ میں اس سطح کے لوگ اپنے خاندان کے تحفظ کرنا چاہتے ہیں. یہی آئرلینڈ میں ایک بہت بڑی پولیٹیشن نے کیا. یہی ویسٹ میں ایک بہت بڑا سوال موجود ہے کہ ساری کی ساری معاشی دوڑ کے باوجود اگر فیملی سسٹم ہمارا محفوظ نہیں ہے تو معاشرہ محفوظ نہیں ہے. ہمارا بھی چیلنج یہی ہے، ہمارے لیے بھی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اس لیے معاشی اعتبار سے جو تنگی ہے اور بھوک ہے اور ننگ ہے اور مہنگائی اور بے روزگاری ہے، وہ بھی جاہلوں نے نہیں، ان پڑھے لکھے مغرب پرست جاہلوں نے کیا ہے، جس کے نتیجے میں لوگوں کو نکل کر روزگار کی طرف جانا پڑتا ہے. انہوں نے ہمارے نظام سے ہم کو محروم کیا ہے، اس لیے عورتوں کو معاشی دوڑ میں نکلنا پڑتا ہے. ورنہ اگر صحیح معنوں میں صحیح اسپرٹ سے نظام قائم ہو تو یہ اپنے خاندان کو بہترین طریقے سے آگے بڑھائیں. اس لیے کہ انسان کی ڈیولپمنٹ، کریکٹر بلڈنگ، اس سے بڑھ کر کوئی تعمیر نہیں ہوتی ہے، اس سے بڑھ کر معاشرے کی کوئی خدمت نہیں ہوتی. لیکن بہرحال ان موجودہ حالات میں
ہم ایک طرف اپنی روایات اور اقدار کے لیے بھی بات کریں گے اور خواتین کو جو چیلنجز درپیش ہیں ان کے لیے عملی قدم بھی اٹھائیں گے اور اس کے لیے جو جدوجہد ہو سکے گی ہم کریں گے. ہمیں تقسیم نہیں چاہیے, ہم متحد ہو کر ان لوگوں کے خلاف ہمیں اٹھنا چاہیے جو نہ مردوں کو حقوق دیتے ہیں, نہ عورتوں کو حقوق دیتے ہیں, نہ غلاموں اور نوکروں کو اور ملازموں کو کوئی حقوق دیتے ہیں, نہ بچوں کو کوئی حقوق دیتے ہیں. ٹھیکیداری نظام کے تحت اسی شہر کراچی میں ملینز کی تعداد میں خواتین کام کرتی ہیں اور ان کے حق کے لیے کوئی آواز بلند نہیں کرتا, کوئی مارچ نہیں نکالتا, کوئی بات نہیں کرتا کہ ان کو ملازمانہ حقوق کیوں نہیں دیے گئے, کم سے کم ویجز ان کے اوپر لاگو کیوں نہیں ہوتی, دفتروں میں عورتوں کی تنخواہیں الگ مردوں کی الگ کیوں ہوتی ہیں. اس موضوع پر گفتگو نہیں ہوتی, بس چند ایشوز کو ہائی لائٹ کر کے میڈیا میں ایک جو ہے کھلبلی مچائی جاتی ہے, اپنا اپنا منجن بیچا جاتا ہے اور سب لوگ اپنے اپنے ڈفلی اور اپنا اپنا راگ کے گھر بیٹھ جاتے ہیں. ہم ایونٹ بنانے والے نہیں, ہم قوم بنانے والے لوگ ہیں, ہم خاندان کو آگے بڑھانے والے, اپنے معاشرے کو آگے بڑھانے والے لوگ ہیں. ہم انشاءاللہ اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں گے, خواتین کی امپاورمنٹ کے لیے بھی کام کر رہے ہیں اور یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا. بہت بہت شکریہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وبارك وارحم من اكثر الراحمين وصلى الله تعالى على خير خلق محمد. لوگوں کا استحصال کر کے مسلط ہو جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم بہت روشن خیال ہیں. یہ روشن خیالی نہیں ہے, یہ پسماندگی ہے, یہ ذہنی پسماندگی ہے, یہ سماجی پسماندگی ہے, یہ سیاسی پسماندگی ہے اور یہ معاشی استحصال اور قتل عام ہے جو آپ انسانوں کا کر رہے ہیں. ہم انشاءاللہ اپنے بچوں کو پڑھائیں گے, اپنی بچیوں کو پڑھائیں گے. ہم حکومت میں نہیں ہیں, ہم تو لوکل باڈیز میں جیت گئے ہیں اور ہمارے راستے میں آپ رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں. لیکن کب تک رکاوٹ ڈالیں گے؟ انشاءاللہ اپنا حق لیں گے. آپ ہمیں آنے دیجئے, ہم انشاءاللہ ہمارے KMC کے جو اسکول ہیں بچے اور بچیوں کے, انشاءاللہ ان کو ماڈل اسکول بنائیں گے. صرف اس لیے سرکاری اسکول میں بچہ اور بچی نہیں جائے گی کہ کہیں اور وہ تعلیم خرید نہیں سکتے. آپ نے ان اسکولوں کا بیڑا غرق کیا ہے. اس لیے خواتین کے حقوق کے علمبردار جتنے بھی ہیں انہیں کچھ کامن پوائنٹس سے اکٹھا ہونا چاہیے. خواتین کو ٹرانسپورٹ کی عزت والی سروس میں اثر نہیں ہے. ابھی ایک علامتی طور پر پنک بسیں چلائی ہیں, اونٹ